أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات. فرمایا مسلمانوں میں ادبار اور زوال آنے کی یہ بڑی بھاری وجہ ہے، ورنہ اس قدر کانفرنسیں اور انجمنیں اور مجلسیں ہوتی ہیں اور وہاں بڑے بڑے لسان اور لیکچرار اپنے لیکچر پڑھتے اور تقریریں کرتے، شاعر قوم کی حالت پر نوحہ خوانیاں کرتے ہیں. وہ بات کیا ہے کہ اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. قوم دن بدن ترقی کے بجائے تنزل کی طرف جاتی ہے. بات یہی ہے کہ ان مجلسوں میں آنے جانے والے اخلاص لے کر نہیں جاتے. وہاں لیکچراروں کے غرض جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے، خواہ وہ مولوی ہوں یا نئے تعلیم یافتہ مشائخ ہوں یا صوفی، صرف واہ واہ سننا ہوتی ہے. تقریر کرتے وقت ان کے معبود سامعین ہوتے ہیں جن کی خوشی اور رضامندی ان کی مطلوب ہوتی ہے، نہ خدا کی رضا. لیکن راست باز اور حقانی لوگ جو قیامت تک ہوں گے، ان کا یہ مقصد اور منشا کبھی نہیں ہوتا. ان کا مقصود اور مطلوب خدا ہوتا ہے. اور بنی نوع انسان کی سچی ہمدردی اور غم گساری جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ایک بڑا ذریعہ ہے، وہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں جو خود انہوں نے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر کرنا ان کی تمنا ہوتی ہے. اس لیے وہ جو کچھ کہتے ہیں بلا خوف لومت لائم کہتے ہیں. ان کے نگاہ میں سامعین ایک مردہ کیڑے ہوتے ہیں، نہ ان سے کوئی اجر مقصود ہوتا ہے، نہ ان کے واہ واہ کی پرواہ. غرض یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات لوگ ان کی باتیں سن کر گھبرا جاتے ہیں اور درمیان تقریر میں اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور بسا اوقات گالیاں دیتے اور دکھ دینے والی باتوں پہ ہی اکتفا نہیں کر کے قسم قسم کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں. اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ نفسانی لذت کا طالب اور خواہش مند کون ہوتا ہے. اور نفسانی لذت ہوتی کیا ہے؟ ایک طوائف کا ناچ ہو تو ساری رات بھی جاگنا اور زر دادن و درد سر خریدن کا مصداق ہونا بھی منظور. لیکن ایک حقانی وائس کے چند کلمے جو نہایت خلوص اور سچے جوش اور حقیقی ہمدردی کی بنا پر اس کے پاک منہ سے نکلتے ہیں، ان کے لیے سننا دشوار اور گراں. مگر یہ حقانی واعظوں کی جماعت ان باتوں سے نہ کبھی گھبراتی اور نہ جھجکتی ہے. کیوں؟ ان کے پیش نظر خدا ہوتا ہے جو اپنی لا انتہا قدرتوں اور فوق الفوق طاقتوں کے ساتھ ان پر جلوہ نمائی کرتا ہے، جو ان پر سکینت اور استقلال نازل فرماتا ہے. پھر وہ مردہ دنیا داروں کی پرواہ کیا کر سکتے ہیں؟ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی پیدائش میں ایک روح کا حصہ ہے، دوسرے نفس کا، جو بہت پھیلا ہوا ہے. اب آپ لوگ یہ بات آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیز زیادہ ہوگی اس کا اثر زیادہ ہوگا. روح کا جوش ایسا ہے جیسے کوئی غریب الوطن ناواقف لوگوں میں آ کر بسے، پس روح جو گمنام حالت میں ہوتی ہے اس پر بہت کم اثر ہوتا ہے. روح کے اثر کی علامت یہ ہے کہ جب ربانی وائز اور حقانی ریفارمر بولتا ہے
تو وہ اپنے واعظ میں سامعین کو کالعدم سمجھتا ہے اور پیغام رساں ہو کر باتیں پہنچاتا ہے۔ ایسی صورت میں روح میں ایک گدازش پیدا ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ پانی کے ایک آبشار کی طرح جو پانی کے بلند کرارے سے نشیب کی طرف گرتا ہے، بے اختیار ہو کر گرتی ہے، خدا تعالیٰ کی طرف بہتی ہے، اور اس بہاؤ میں وہ ایک ایسی لذت اور سرور محسوس کرتی ہے جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ پس وہ اپنے بیان اور اپنی تقریر میں وجہ اللہ کو دیکھتا ہے، سامعین کی اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ وہ سن کر کیا کہیں گے، اس کو ایک اور طرف سے ایک لذت آتی ہے اور اندر ہی اندر خوش ہوتا ہے کہ میں اپنے مالک اور اپنے حکمران کے حکم پر پیغام کو پہنچا رہا ہوں۔ اس پیغام رسانی میں جو مشکلات اور تکالیف اسے پیش آتی ہیں وہ بھی اس کے لیے محسوس اللذات اور مدرک الحلاوت ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ چونکہ بنی نوع انسان کی ہمدردی میں محو ہوتے ہیں، اس لیے رات دن سوچتے رہتے ہیں اور اس فکر میں کڑتے ہیں یہ لوگ کسی نہ کسی طرح اس راہ پر آ جائیں اور ایک بار اس چشمے سے گھونٹ پی لیں۔ یہ ہمدردی، یہ جوش ہمارے سید و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں غایت درجے کا تھا، اس سے بڑھ کر کسی دوسرے میں ہو سکتا ہی نہیں۔ چنانچہ آپ کی ہمدردی اور غمگساری کا یہ عالم تھا کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچ کر دکھایا ہے، لعلہ کا باخع نفس کا اللہ یکونوا مومنین، انہیں کیا تو اپنی جان کو ہلاک کر دے گا اس غم میں کہ یہ کیوں مومن نہیں ہوتے۔ اس آیت کی حقیقت آپ پورے طور پر نہ سمجھ سکیں تو جدا امر ہے، مگر میرے دل میں اس کی حقیقت یوں پھرتی ہے جیسے بدن میں خون۔ بدل دردے کے دارم از برائے طالبان حق، نمے گردد بیاں درد از تقریر کو تام۔ میں خوب سمجھتا ہوں کہ ان حقانی واعظوں کو کس قسم کا جاں گزار درد اصلاح خلق کا لگا ہوتا ہے۔ فرمایا پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ معلم جس رنگ اور طاقت کا ہو اس کا اثر اسی حیثیت سے حسب استعداد سننے والوں پر ہوتا ہے، بشرطے کہ استعداد میں قابلیت ہو۔ جو لوگ خدا تعالیٰ سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں اور خوف اور خشیت رکھتے ہیں ان پر اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا نشان یہ ہے کہ روح تزکیہ نفس کے لیے دوڑتی ہے اور بے اختیار ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف جاتی ہے۔ اگر نفس امارہ کے ساتھ تعلق زیادہ ہے اور اس کی حکومت کے نیچے ہے تو طبیعت میں ایک اضطراب اور قلق سا پیدا ہوتا ہے، اس کی باتوں سے نفرت معلوم ہوتی ہے، وہاں بیٹھنے اور سننے کو جی نہیں چاہتا بلکہ گھبراہٹ معلوم ہوتی ہے۔ جب انسان اس قسم کی بے چینی اور بے لذتی ایک حقانی واعظ کی باتوں سے اپنے دل میں پائے، اس کو واجب ہے کہ وہ اپنی روح کی فکر کرے کہ وہ ہلاکت کے گڑھے میں پہنچی ہوئی ہے۔ خدا کی باتوں سے بے لطفی اور بے ذوقی، اس سے بڑھ کر دنیا میں ہلاک کرنے والی چیز کیا ہوگی؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج استغفار، خدا کے حضور رجوع، اپنے گناہوں کے معافی کے لیے دعائیں اور ان پر دوام۔ اگر اس نسخے کو استعمال کیا جائے تو میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ اس بے لطفی سے ایک لطف اور اس بے ذوقی میں سے ایک ذوق پیدا ہو جائے گا۔ پھر وہی روح جو خدا کے حضور جانے سے بھاگتی اور خدا کی باتوں کے سننے سے نفرت کرتی تھی، خدا کی طرف گیند کی طرح لڑکتی ہوئی چلی جائے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام لقاء الہی کی اسی کیفیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور اس رخ کو دیکھنا ہی تو ہے اصل مدعا، جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔